شبت سلام به نور در رسبت سلام و به خال کنج لبت سلام که نشست ما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مہدویت کے عنوان سے سلسلہ وار گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور آج درس دوم ہم شروع کر رہے ہیں. کل کی گفتگو ہم نے ابتدائی طور پر بیان کی. اب تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ موضوع کو لے کے چلیں گے. عرض کیا تھا کہ امام زمان کے عنوان سے اکثر اوقات جب بات ہوتی ہے تو وہ بایو ڈاٹا کے متعلق بات ہوتی ہے، علامات کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایک سادہ سی سطحی سی باتیں کر کے ہم اپنے درس کو اختتام دے دیتے ہیں. اور کئی بار ابھی آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ جشن امام زمانہ منایا جائے گا اور اس میں جس طرح کی گفتگو ہوگی آپ خود نوٹ کیجئے گا کہ کن موضوعات پہ بات ہو رہی ہے، اور ان موضوعات کو علمی اور عقلی موضوعات پر پرکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں بہت بار ہو چکی ہیں اور اس معاشرے کے حساب سے یہ باتیں میچ نہیں کھاتی. یعنی تقابل اگر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے علماء بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو اس زمانے کے ساتھ تطابق نہیں رکھ رہی ہوتی، یعنی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج معاشرے میں خصوصاً آپ میں سے اگر کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یونیورسٹی سطح تک کے بچوں کو بھی امام زمانہ کی وہ سطحی معلومات بھی میسر نہیں ہو پاتی، کیونکہ جس طرح کی امام زمان کے متعلق گفتگو ہوتی ہے وہ دوسروں کو قانع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یعنی ہم امام زمانہ کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں وہ امام زمانہ جو عالمی لیڈر ہیں، جنہوں نے ایک عالمی حکومت قائم کرنی ہے، ان کے متعلق جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس معلومات کتنی ہیں. اور وہ امام زمانہ جو شیعوں کا نہیں ہے، صرف عالم اسلام کا بھی نہیں ہے، وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے آ رہے ہیں، تو اس امام زمانہ کے متعلق بات کرنے کے لیے بھی ہمیں عالمی ہونا پڑے گا. یعنی سطحی سوچ سے نکل کر یونیورسل سوچ بنانی پڑے گی تاکہ ہم لوگوں کو ایک رول ماڈل پیش کر سکیں، بتا سکیں کہ جس امام کے متعلق ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ایسا امام ہے. نظریاتی بنیادوں پر گفتگو کر سکیں. عشق و محبت و آج وہ جذبات کی باتیں وہ درست ہیں لیکن وہ ابتدا ہے، وہ ثواب کی باتیں بالکل ابتدائی ہیں. اس وقت معاشرہ علمی طور پر جس طرح رشد کرتا جا رہا ہے اسی طرح سے اس معاشرے کو امام زمانہ کے متعلق بھی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اب یہاں پر آ کر میں ایک عرض کروں گا کہ امام زمانہ کے ظہور کے منتظرین اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ان کا سامنا کس قسم کے معاشرے سے ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. منتظر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس معاشرے کے انتظار میں ہوں اس معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں، مجھے اس معاشرے میں کیسے جینا ہے اور لوگوں کو اس معاشرے کے متعلق کیسے بتانا ہے. مثال کے طور پر میں ایک سادی سی بات کروں جو آپ نے مشہور ترین روایت سنی ہوگی اور ہزاروں مرتبہ لوگوں سے سنی ہوگی کہ امام زمانہ آئیں گے، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف، دنیا عدل و انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. اب یہ بات کہنے کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن ذرا علمی طور پر، عقلی طور پر، نظریاتی طور پر بیٹھ کر اس پر فکر تو کی جائے کہ کس طرح سے یہ معاشرہ عدل سے بھر جائے گا، کس طرح سے اس معاشرے کو ہم عدل کی سمت پہ لے جائیں گے کہ جو معاشرہ شیعہ سنی تضادات سے نہیں نکل رہا، جو معاشرہ تفرقہ بازی سے نہیں نکل رہا، جو معاشرہ ابھی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے پہ آیا ہوا ہے، وہ معاشرہ کیسے عدل میں بدل جائے گا. یہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر مباحثہ اور بحث کرنے کی ضرورت ہے. لہذا تمام مومنین خصوصاً شیعہ اثنا عشری جو امام زمان کو
قائم مانتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاشرے پر دسترس حاصل کریں کہ جس معاشرے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس معاشرے کی تشکیل کو وہ بہت نزدیک سمجھتے ہیں۔ شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، میں دیکھتا ہوں وائی فائی کو۔ ممکن طور پر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سسٹم کٹ جاتی ہے، ابھی دوبارہ آ جائے گی آواز صحیح طرح سے۔ وائی فائی تو چل رہا ہے صحیح سے۔ خوب توجہ کریں، ہم شیعہ اثنا عشری امام زمانہ کے اس معاشرے کی تشکیل کو بہت نزدیک سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ اس معاشرے کو وقوع پذیر ہونے کو بہت دور سمجھتے ہیں۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ ظہور والا معاشرہ بہت جلدی تشکیل پانے والا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس معاشرے کو نزدیک سمجھنا اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ظہور کا زمانہ دیر سے آئے گا اور آپ اسے بعید سمجھتے ہو اور سوچتے ہو کہ ابھی کہاں ہمارے آقا و مولا تشریف لائیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ قسیء القلب ہو جائیں گے، سخت دل ہو جاؤ گے۔ یعنی مہدوی معاشرے کو دور سمجھنا یہ دل کی سختی کا باعث بن جاتا ہے۔ اب جب ایک شخص اس تصور کو لے کر بات کرتا ہے کہ ایک مہدوی معاشرہ جلد ہی تشکیل پانے والا ہے، تو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا دل نورانی ہونے لگتا ہے، وہ اس تصور میں جیتا ہے کہ بہت جلد وہ معاشرہ تشکیل پانے والا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے بہت زیادہ آمادگی کرتا ہے، اور پھر بے چین رہتا ہے اس کو حاصل کرنے میں، بلکہ پریشان رہتا ہے۔ اور یہ پریشانی منفی نہیں ہے، یعنی پریشان ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ لیکن سب سے مہم بات کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ معاشرہ حاصل کیسے ہوگا، کیسے اس معاشرے تک ہم پہنچ سکیں گے۔ شاید انٹرنیٹ کا کافی مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں وائی فائی چینج کر کے دیکھتا ہوں، بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں۔ آغا آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ ابھی میں نے وائی فائی چینج کیا ہے، ہاٹ اسپاٹ بھی لگایا ہے، شاید آواز صحیح آئی ہوگی ابھی۔ آواز آئی ہے ابھی صحیح طرح سے؟ جی آغا ہمیں تو آ رہی ہے۔ جی آغا بہت ہلکی آ رہی ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ لوگ اپنا نیٹ چیک کریں نا، کیونکہ آواز بالکل واضح ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مہدوی معاشرے کو قریب سمجھنا ہے کہ وہ بہت جلد وقوع پذیر ہونے والا ہے، اور ہم دعا کریں کہ خدایا ہماری زندگی میں اس معاشرے کی تشکیل انجام پائے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک بندہ اس طرح تیاری نہیں رکھتا اور صرف دعائیں کرتا رہتا ہے کہ بس جلدی ظہور ہو جائے، جلدی ظہور ہو جائے، لیکن اس معاشرے کی خصوصیات کے متعلق نہیں جانتا، تو ایسی دعا بھی مستجاب ہونے والی نہیں ہے، ایسی دعا بھی قبول ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہونا کیا ہے۔ ایک مثال دوں، بڑی مزاحیہ مثال ہے یہاں پر، کہ ایک بندے کو شوق ہوا کہ وہ اپنے بدن پہ ٹیٹو بنوائے، جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل نوجوان ٹیٹو۔ خواہر صبر کر لیں، نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، بعد میں اس سے استفادہ کر لیجئے گا۔ میری طرف سے میں نے 2 دفعہ کوشش کی ہے کہ نیٹ سیٹ ہو جائے، شاید آپ کی طرف سے وہ کوئی مشکل ہو سکتی ہے۔ خوب، تو
جی آگے ہو سکتا ہے. السلام علیکم ٹو آل. اللہ اکبر. سمجھ ہی نہیں آ رہی. یار آپ لوگوں کے پاس کوئی ایشو ہوگا نا, ہمیں تو بالکل کلیئر آ رہی ہے. خوب, جس کے پاس آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تھوڑا سا صبر کر لیں, گفتگو کو چلنے دیں. اگر بعد میں آپ ریکارڈنگ سن سکیں تو اس سے استفادہ ہو جائے گا, اور پھر آپ کو خلاصہ بھی بنا کے دے دیا جائے گا. انشاءاللہ استفادہ کیجیے گا. گفتگو کو چلنے دیں, بات رک جاتی ہے, بالکل تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ امید ہے کہ آپ دوبارہ یہ شکوہ نہیں کریں گے. نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے, میرے پاس بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے, تو گفتگو کو چلنے دیں, انشاءاللہ حل ہو جائے گی بات. خوب, بات تو کیا مثال دینا چاہتا کہ ایک بندے کو شوق ہوا کہ ٹیٹو بنوانا ہے جی, تو وہ ٹیٹو بنوانے والے کے پاس گیا اور اسے کیا کہ کہا کہ جی مجھے نا کوئی ایسا کرو, شیر کی تصویر بنا دو, مجھے میرے بدن پر شیر کی تصویر بنا دو. تو ٹیٹو بنانے والے نے کہا ٹھیک ہے جی بنا دیتے ہیں. تو اس نے اپنے ہتھیار اٹھائے, وہ جو سوئیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اور اس نے شروع کیا ٹیٹو بنانا. تو جیسے ہی پہلی سوئی چبھی نا, اسے درد ہوا. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کے بال بنا رہے ہیں. اس نے کہا بہت درد ہو رہا ہے یار, ایسا کرو بال نہیں بناؤ, کچھ اور بناؤ شیر کا. دوبارہ اس نے اپنے ہتھیار سیدھے کیے اور سوئی چبھائی. جیسے اس کو سوئی لگی تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کا سر بنا رہا ہوں. اس نے کہا سر نہیں بناؤ, کچھ اور بناؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. دوبارہ سے سوئی چبھائی, تو جیسے اس کو تکلیف ہوئی, اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کے دم بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں, درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. تو ٹیٹو بنانے والے نے بڑے غصے سے کہا کہ اٹھو اور دفع ہو جاؤ, کہ نہ میں شیر کے بال بناؤں, نہ دم بناؤں, نہ سر بناؤں, پھر بتاؤ کہ میں کیا بناؤں؟ یعنی ان چیزوں کے بغیر بھی کوئی شیر بن سکتا ہے؟ اب یہاں مثال یہ مزاحیہ تھوڑی سی دینے کا مقصد یہاں تک یہ تھا کہ ایک شخص کو تلاش کرنی ہے اس معاشرے کی, چاہت ہے اس معاشرے کی جو الہی معاشرہ ہے, عدل و انصاف کا معاشرہ ہے. لیکن جیسے ہی وہ معاشرے کی طرف رغبت کرتے ہیں, نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر, نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر آپ کس معاشرے کی تلاش میں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ظلم بھرا معاشرہ, دنیا ظلم سے بھری ہوئی اور وہ پھر عدل میں تبدیل ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سے پیٹرن پر مہدوی معاشرہ قائم ہوگا, اس کا روٹ میپ کیا ہوگا, کس طرح سے وہ ہم اس معاشرے تک پہنچ جائیں گے. کوئی معجزہ ہوگا, کوئی مولا کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہوگا, کیا ہوگا کہ ایسے ایک چھڑی ہوگی اور وہ چھڑی گھمائیں گے سب کے اوپر اور سارے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہاں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس پر علمی طور پر, نظریاتی طور پر, فکری طور پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ذرائع ہوں گے کہ جن کو سمجھ کر, جن ذرائع پر چل کر جو ہے ہم اس معاشرے کو حاصل کر لیں گے, وہ عدل و انصاف کا معاشرہ. اب یہاں پر ایک چیز تبرک کا عرض کر رہا ہوں کہ ہم امام کی چاہت تو رکھتے ہیں, ہم ظلم سے تھکے ہوئے بھی ہیں, ہم عدل چاہتے بھی ہیں, لیکن کمی کہاں پر ہے کہ ہم ان خصوصیات کی طرف سفر نہیں کر پا رہے کہ جن خصوصیات کو حاصل کر کے ہم ایک مہدوی معاشرے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ایک سوسائٹی کریٹ کر سکتے ہیں, ایک آئیڈیل لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ مہدوی معاشرہ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے. یا یوں کہوں کہ
اتنی بڑی آبادی، مثلا میں نے کسی کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے، تو وہ پہلے کیا ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، ہاں جی اپنی جو تخلیق ہے، جو اپنا پروڈکٹ تیار کیا وہ دکھاؤ کیسے بنتی ہے، کیسے کرتے ہیں، پھر وہ کمپنی ایشو کرتی ہے اور پھر اس کا آگے پروڈکٹ سیل ہوتی ہے. یعنی دنیا کا ایک طریقہ کار ہے نا کہ جو مہدوی معاشرہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ظہور والا معاشرہ، وہ عدل و انصاف والا معاشرہ، اس کے لیے کوئی پہلے رول ماڈل ہے یا نہیں ہے؟ پہلے رول ماڈل دینا پڑے گا، پہلے آئیڈیل دینا پڑے گا، پہلے اس کا نقشہ دینا پڑے گا. اور نقشہ دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا، اس پر اسٹڈی کرنی پڑے گی، اس پر سیمینار کرنے پڑیں گے، مباحثہ کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. یعنی ان کی جو شکیں ہیں، جو ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو کھولنا پڑے گا، پھر جا کے ہم اس معاشرے تک پہنچ سکیں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ مولا، آپ دعا بھی کرتے ہیں نا کہ ہمیں مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. کیا صرف مولا کو شہادت کے لیے بلا رہے ہیں کہ مولا آئیں بس ہم مر جائیں؟ یعنی ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا کے ساتھ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، وہ اس خوبصورت زندگی کے ساتھ کیسے شہادت کی تمنا کر سکتا ہے. یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عقلی طور پر، علمی طور پر، نظریاتی طور پر تھوڑا دماغ کھپانے کی ضرورت ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اور اس پر نصیحت بھی کرتا ہوں کہ جو ہم شہادت کی دعا کرتے ہیں نا کہ بس مولا کے قدموں میں ہمیں موت نصیب ہو، شہادت نصیب ہو، میں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ دعا کرو کہ تمہیں امام زمانہ نصیب ہوں اور وہ سعادت بھری زندگی، وہ خوبصورت زندگی امام زمانہ کے ساتھ دیکھ سکیں، لمس کر سکیں، محسوس کر سکیں. پھر پتہ لگے گا نا کہ کس قدر خوبصورت زندگی ہے، اور پھر وہاں پر ہم کہیں کہ موت کی تمنا کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس مرحلے پر آ کر کوئی بہت ہی عالی شان بندہ ہوگا، کوئی بہت ہی عالی شان، کوئی بڑی منزلت کا بندہ ہوگا کہ اس خوبصورت زندگی، اس مہدوی زندگی کے ہوتے ہوئے کہے کہ جی میں مرنا چاہتا ہوں. اس کو تو وہاں جینے کی تمنا ہوگی نا. جیسے میں اور آپ مثلا کہ میں خود کہوں کہ میں تو اس خوبصورت سعادت بھری زندگی میں جینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ظلم سے تھکا ہوا ہوں، میں دنیا سے تھکا ہوا ہوں، میں اس معاشرے کے حالات سے تھکا ہوا ہوں. میں اس امام کی چاہت اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عدل انصاف والا معاشرہ ہوگا، میں اس کے ساتھ جی سکوں. لیکن پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس معاشرے میں بھی شہادت کی چاہت رکھیں گے. دیکھیں، میں بات یہاں پر شہادت کی وہ تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، میں یہاں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شہادت بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس خوبصورت زندگی میں شہادت کی تمنا کرنا وہاں ہمت رکھتی ہے، وہاں بندے کو ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی ایک واقعی کوئی مجنون دیوانہ انسان ہوگا جو امام زمانہ کے ہوتے ہوئے کہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. یعنی اس شیرین زندگی، اس خوبصورت زندگی کی لالچ کو اپنے دل سے نکال سکے، وہ واقعاً پہنچا ہوا دیوانہ ہوگا. اور ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے کہ جن کے بھروسے پر امام تشریف لے آئیں. واقعاً ہم اس میدان میں قدم رکھیں نا تو ہمیں لذت محسوس ہوگی، اس کی تڑپ محسوس ہوگی ہمیں. یعنی جو بندہ مہدوی معاشرے کو پالے، جو ظہور کو پالے، اور پھر وہ صبح اٹھے اور دعائے عہد میں کہے کہ مولا میں آپ کے قدموں میں شہادت چاہتا ہوں، وہ بہت پہنچا ہوا بندہ ہے. یعنی اس کی منزلت بہت عالی ہے. یہاں ایک فرق سمجھاؤں آپ کو کہ امام کے ساتھ زندگی کتنی خوبصورت ہے. امام کے ساتھ زندگی، جو مہدوی معاشرے کو جانتا ہے وہ سمجھ سکے گا کہ زندگی کتنی شیرین ہے اور اس کو کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ دنیا بہت فریبی ہے، ہر بہانے سے انسان کے دل کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط دینا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، میرے ساتھ جڑ جاؤ. لیکن وہ بندہ دنیا سے الگ ہو کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو امام زمانہ کے ساتھ منسلک کرے تو یہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے.
اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. یعنی اس سعادت بھری زندگی کو چھوڑ کر شہادت کی طرف جانا بڑا کمال رکھتا ہے. میں یہاں کل بھی ذکر کر چکا ہوں، اور میں واقعاً اگر کربلا کو بیان کروں نا تو میں مولا کے غلاموں کو بیان کرتا ہوں. مجھے واقعاً عشق ہوتا ہے ان غلاموں پر. مثلا بعض اوقات نا مصائب بیان کرتے ہوئے شہزادہ علی اکبر کو بیان کریں گے، جیسے آج مولا کی ولادت بھی ہے تو آپ سب کو مبارک ہو. تو شہزادہ قاسم کو بیان کریں گے، مولا عباس کی شہادت بیان کریں گے، ان کے مصائب. نہ میں ادھر بیان ہی نہیں کرتا. مطلب میری جو پسندیدہ موضوع ہے نا، میں مولا کے ان غلاموں کی مصائب بیان کرتا ہوں، ان کی حالات کو بیان کرتا ہوں. لطف آتا ہے بڑا. پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں مولا عباس کی بات کروں تو میں تو کہوں گا نا وہ تو علمدار تھے نا، میں کہاں اور وہ کہاں. شہزادہ علی اکبر کی بات کروں تو پھر بھی سوچ آتی ہے کہ میں کہاں اور شہزادہ علی اکبر کہاں، وہ تو حسین کا بیٹا ہے نا. لیکن جب میں جان کی بات کروں، جان کی بات، تو کم از کم دل مچلتا ضرور ہے کہ کاش میں بھی جان کی طرح بن جاؤں. کاش ان تھوڑی سی وہ ایک چاہت محسوس ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جان کون تھا؟ یہ حضرت ابوذر کا غلام تھا، اور اس کے بعد یہ جان مولا حسین کے گھر میں آیا. حسین کے غلام کا غلام تھا، اگر اس طرح بات سمجھائے تو کو. یعنی حضرت ابوذر کے غلام حضرت جان سیاہ فام تھے، پھر وہ امام حسین کی غلامی میں آ گئے. پوری زندگی امام حسین کے ساتھ گزاری، بڑھاپے کی عمر تک کربلا میں موجود ہیں. یہ شیرین زندگی، یہ خوبصورت زندگی جو انہوں نے امام کے ساتھ لمس کی، محسوس کی، اطاعت میں گزاری، تربیت میں گزاری، اپنی پوری زندگی کا خلاصہ کہاں لینے آئے؟ پتہ کہاں لینے آئے تھے؟ کربلا میں. امام حسین کے سامنے آ گئے کہ مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ اپنی خدمت کا صلہ چاہتا ہے. مولا نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، یہ تمہارا انعام ہے، جنت تمہاری پکی ہے، تم جا سکتے ہو. لیکن جان نہیں گئے. میں اس کو بات کھولنا چاہ رہا ہوں. میں انشاءاللہ تھوڑا سا 2-4 منٹ میں اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کروں کہ جان جیسے لوگوں کی صحبت پانے کے لیے، یا یوں کہوں کہ ان کی پیروی میں جانے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف صبح جمعہ کو اٹھیں گے اور دعا پڑھیں گے اور امام زمانہ کے گھر تک پہنچ جائیں گے اور کہیں گے مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے اپنی خدمت دیں. ایسا نہیں ہے. اتنی آسانی سے یہ ہستیاں اپنی خدمت بھی نہیں کرنے دیتی. اتنی آسانی سے ان کا ساتھ بھی نصیب نہیں ہوتا. زندگیاں خرچ کرنی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تگدو کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں موقع ملتا ہے. اور جب موقع مل رہا ہو تو تب بھی امام کہہ دیتے ہیں جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی، جاؤ. لیکن جون کیا کہتا ہے؟ مولا مجھے خدمت دیں، مجھے اجازت دیں. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے ارادہ کیا کہ میں مولا کی خدمت کے لیے حاضر ہوں تو مولا کہیں گے آ جاؤ، بس آ جاؤ، ہماری راہ حاضر ہے، آ جاؤ خدمت کر لو. ہم تو بس تمہارے منتظر بیٹھے تھے کہ تم ہماری خدمت میں کب آؤ گے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف ارادہ کریں کہ میں مولا کا منتظر بن گیا ہوں تو میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے. ملامت سہنا پڑے گی، گالی گلوچ سہنا پڑے گی، برے سلوک سہنا پڑیں گے. اس سب کے باوجود پھر جا کے خدمت ملے گی. کوئی سستا کام نہیں ہے. منڈی نہیں لگی ہوئی کہ آؤ جی منتظر کون ہے، آ جاؤ تم بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. ایسا نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی حضرت جون کی. توجہ کیجئے. وہ سیاہ فام غلام، وہ ابوذر کا غلام امام حسین کے گھر آیا. پوری زندگی اس نے ایک لمحے کے لیے تربیت پائی تھی کہ امام حسین کی قدموں پہ قربان ہو جاؤں. شہادت چاہتا تھا نا. لیکن امام حسین نے کہا نہیں، یہ جنت ہے تمہاری، تم جا سکتے ہو، تم آزاد ہو یہاں سے.
یہاں مولا نے جون سے فرمایا تم نے بہت کام کیا ہے، تم تھکے ہوئے ہو، تم اپنی مزدوری لینے آئے ہو، یہ تمہاری مزدوری، یہ جنت، میں بھی تم سے راضی، جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم میری راہ میں شہید ہو جاؤ، یہ تلوار تمہارے بدن پہ لگے۔ جون نے کہا نہیں آغا، میں آیا ہوں آپ کے ہم رکاب شہید ہو جاؤں۔ مولا قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب جون نے اپنا انداز بدلا، مولا کے قدموں پہ گر پڑا، مولا کے قدموں پہ گر پڑا، اپنے آپ کو گرا دیا۔ مولا کہاں جاؤں میں؟ اب میں یہاں اپنے وقت کے امام کو بھی یہی جملہ عرض کروں گا، یبن الحسن، اے صاحب الزمان، یہ مصیبتوں میں مبتلا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اس محفل میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں یہ بہت با ادب لوگ ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، حاجت مند زیادہ آتے ہیں، لیکن حاجتوں سے بڑھ کر یہ آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ حاجت مند تو یہی کہتا ہے نا کہ مولا ہمارا ہاتھ تھامیے، کہیں یہ دنیا ہمیں بھاگ کر نہ لے جائے، آپ سے دور نہ کر دے۔ یہ ایک تربیت شدہ حاجت مند ہے مولا، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے زخمی ہاتھوں میں تربیت پا چکے ہیں، ان کے مصائب سن سن کر تربیت پا چکے ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں، اگر آپ نے آج جمعے کو ہماری حاجت پوری کر دی اور جانے کو کہا تو پھر بھی ہم نہیں جانے والے، بلکہ ہم جائیں گے ہی کہاں؟ آپ ہماری حاجت پوری کر دیں گے پھر بھی ہم یہیں پڑے رہیں گے، آپ کے قدموں میں رہیں گے۔ مولا میری مشکل نے میرا دل توڑ دیا ہے، آپ کے دروازے پر آیا ہوں صرف اپنی حاجت لینے، لیکن اب اور کہاں جاؤں؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اپنی حاجت کے لیے اہل بیت کے دروازے پر گئے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہاں رہ گئے۔ میں ایک قرآنی تدبیر کے طور پر سمجھا کر پھر ایک بات کو سمجھاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے نا اللہ سے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ یقین رکھتا ہوں لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہی بات حضرت ابراہیم والی ہم امام زمانہ کے سامنے دہراتے ہیں، مولا ہم بھی یقین رکھتے ہیں لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ مولا ہم آپ سے صرف حاجتیں نہیں لینے آئے، حاجت پوری کر دیں گے تو یہ تو آپ کا لطف و کرم ہوگا، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اور راہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ ذرا ہم مولا سے ایسی باتیں کریں نا، صاحب و زمان سے ایسی باتیں کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے امام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ جمعے کی صبح ہم سب امام زمانہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ یا صاحب الزمان، ہمیں علم ہے کہ آپ ہمارے لیے دل سوز ہیں، ہمیشہ آپ کا دھیان ہماری طرف ہوتا ہے، مجھے علم ہے کہ آپ مہربان ہیں، مجھے علم ہے کہ اگر میں چوٹ کھاؤں گا، زخمی ہوں گا، زمین پہ گروں گا تو سب سے پہلے آپ ہی آنسو بہائیں گے، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میری حاجت پوری کر دیں، اپنا دست شفقت میرے سر پہ پھیر دیں، تاکہ میں ان سعادت مندوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن پر آپ نے اپنا دست شفقت رکھا ہے۔ عزیزان، جون نے اپنے مولا کو کیا کہا؟ ابا عبداللہ کو کیا کہا؟ ان کے قدموں پہ اپنے آپ کو گرا دیا، کہا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا۔ اب جون نے اپنے مولا آقا سے مناجات کا سلسلہ شروع کر دیا نا، یعنی انسان چاہے تو اپنے امام کے ساتھ مناجات کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ خدا اگر کسی کی زبان سے خوبصورت بات سننا چاہتا ہے تو وہ خوبصورت بات اس کی زبان پہ ڈال دیتا ہے۔ تو جون کیونکہ اللہ کا پسندیدہ جون ہے تو وہ خوبصورت بات کہہ دی اپنے مولا کے سامنے۔ جون نے کیا کہا؟ مولا میری شکل سیاہ ہے، سیاہ لوگ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، تو میں چلا جاتا ہوں، میرا بدن بری بو دیتا ہے، بدبو دیتا ہے،
میں آپ کا جھاڑو بردار ہوں نا، میرے بدن سے خاک کی بو آتی ہے، میں خدمت گزار ہوں آپ کا، میں آپ کے اس حسینی قافلے کی کوئی جانی پہچانی شخصیت نہیں ہوں، اس لیے چلا جاؤں۔ آپ کی رکاب میں تو عظیم لوگ شہید ہوتے ہیں نا، آپ کی رکاب میں تو خاص لوگ شہید ہو سکتے ہیں نا، میرا تو کسی میں کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ یہ جون کی راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ یا ابن الحسن، اے صاحب الزمان، آپ کو بھی خاص لوگ چاہیے، آپ بھی ہمیں جدا کر دیں گے کہ تم گناہگار ہو، تمہارا دل سیاہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مولا، ہم بھی آپ سے ویسے ہی راز و نیاز کر رہے ہیں۔ جو ہی جون نے مولا کے کرم سے سوال کیا، مولا نے جون کو گلے لگا لیا اور کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ اب حسین کا غلام چلا گیا، کتنے افتخار کے ساتھ گیا، کتنے فخر کے ساتھ گیا۔ وہ جون جو دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے قاری قرآن شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مفسر شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے خاندان بنی ہاشم کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان شہداء کو دیکھتا تھا، اس کا دل مچلتا تھا۔ اب وہ فخر سے جا رہا ہے کہ دیکھو میں اس گھر کا جھاڑو بردار ہوں، میں بھی اس راہ پہ جا رہا ہوں جس راہ پہ عباس چلے ہیں، جس راہ پہ علی اکبر گئے ہیں، جس راہ پہ اون و محمد چلے ہیں، جس راہ پہ جوانان بنی ہاشم آگے بڑھ کر گئے ہیں، میں بھی اس راہ پہ چل پڑا ہوں۔ کتنا فخر کیا ہوگا جون نے، اتنا فخر سے میدان میں آیا کہ رز پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے مالک نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کی راہ میں جان فدا کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب جون زمین پر گرے، جب جون زمین پر گرے تو حالت عجب تھی، منظر عجب تھا، وہ لمحات واقعاً عجب تھے کہ جون کے سرہانے حسین آ گئے ہیں۔ حسین جون کے سرانے آئے، سب سے پہلے ان الفاظ کو واپس کیا جو جون نے کہے تھے، اور دعا کی خدایا میرے غلام کی صورت کو سفید قرار دے تاکہ اسے پھر نہ کہنا پڑے کہ میں سیاہ غلام ہوں۔ حسین نے وہی جملات واپس پلٹائے جون کے لیے۔ دوسری دعا کیا کی؟ بلکہ میں یہاں پر ایک اور جملہ بڑھا دوں گا اپنی طرف سے، میں کہوں گا جون تو نے اپنے مولا سے کتنا نازک سوال کر دیا تھا، یہ کیسا سوال کر دیا تھا۔ امام حسین اگلی دعا کر رہے ہیں جون کے لیے، خدایا خدایا میرے غلام کے بدن کو خوشبودار بنا دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، اس مقام تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے کہ آپ پوری زندگی خدمت کریں اور پھر آپ کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جائے، یہ واقعاً بڑا خوبصورت لمحہ ہے۔ تیسری دعا جو امام حسین نے کی وہ کیا تھی؟ خدایا میرے غلام کو میری ماں فاطمہ کے پاس لے جانا، میرے بابا علی کے پاس لے جانا اور کہنا کہ اسے حسین نے بھیجا ہے، حسین نے بھیجا ہے۔ منتظر امام زمانہ بننے کے لیے بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر اس مقام پہ جا کر خود امام دعا دیتے ہیں، یا صاحب الزمان کیا ممکن ہے کہ ہم آپ کی ہم رکاب ہو کر گرے اور آپ ہمارا تعارف اپنے جد حسین سے اس طرح سے کروائیں؟ عزیزان، یہ سعادت اور شہادت ایک جنون ہے، ایک جنون۔
ہم اگر مہدوی معاشرے کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس معاشرے میں جینا کتنا خوبصورت ہے، اور پھر اس معاشرے میں رہ کر شہادت کی تمنا کتنا عالی ہے۔ بڑا مضبوط دل چاہیے اس منزلت پر پہنچنے کے لیے۔ دامن میں کچھ چاہیے، عزت کا مالک ہونا پڑے گا، تب ہی جانے کے لیے آمادہ ہو سکیں گے۔ عزیزو، اس مقام پر پہنچنا بہت بہت محنت کا کام ہے۔ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان سناتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امیر فرماتے ہیں کہ مہدوی معاشرے کی اساس اور بنیاد کیا ہوگی؟ امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ مہدی قائم نفسانی خواہشات کو ہدایت کے تابع کر دیں گے، یعنی لوگوں کی زندگی کی اساس نفسانی خواہشات نہیں رہے گی، بلکہ امر خدا ہوگا۔ یعنی ایک مہدوی معاشرے میں جب لوگ کام کرنے لگیں گے نا، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، بلکہ یہ پوچھیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ عزیزان، میں بات کو لمبا کر گیا، بس یہاں بات کو کور کرتا ہوں، روکتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو میں اس کو لے کے چلیں گے۔ کیا میں اور آپ اس معاشرے کے لیے آمادہ ہیں؟ واقعی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت تلخ کام ہے، بہت سخت ہے۔ آپ لوگ جو دعائے ندوہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ کوئی تلخی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی ہے کہ ایک انسان کا مالک آقا اس کو حکم دے تو وہ اس کی حکم کی بجاوری کے لیے کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے، میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے۔ کتنا دلنشین حکم ہے یہ۔ پھر انسان اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، یعنی مولا کی اطاعت میں۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یا نفس کا مقابلہ کرنا بڑا سخت ہے۔ ہاں، سخت ہے، لیکن عاشقوں کے لیے سخت نہیں ہے۔ اگر عشق نہیں ہے نا، تو پھر نفس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، ہار جائیں گے، بلکہ اس کمپٹیشن میں ہار ہی گئے ہیں آپ اگر عشق نہیں ہوا۔ پھر جاؤ وہ کام کریں جو پھر دل کہتا ہے، دل کی مانے۔ اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں گے نا، پھر تھک ہار کر تمہاری روح جو ہے پھر اس وقت عشق کی طرف سوچے گی، کاش میں نے عشق کیا ہوتا۔ کیونکہ یہ قدرتی ایک چیز ہے، فطرتی ایک چیز ہے کہ وہ انسان جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، زندگی گزارنے کی دلچسپی اس میں ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل و دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کی بات پر عمل بھی کر لینا تو اس کو پھر مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہ بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ وہ پھر ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کسی کی بات ماننے کے بجائے اپنے نفس کی بات مانے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اسی نفس کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اس کی زندگی کی شیرینی ختم ہو گئی ہے۔ میں یہاں بات کیا کر رہا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے آقا اور مولا کی بات مانے تو کیا یہ کڑوی بات ہے؟ کیا یہ برا لگے گا؟ نہ، کیونکہ مولا ہے نا، آقا ہے نا، مالک ہے نا۔ خوب، آپ دیکھیں دنیا کے لوگ آہستہ آہستہ تھکنے لگے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی قوانین بنے ہوئے نا، چاہے شخصی قوانین ہوں چاہے اجتماعی قوانین ہوں، یہ سب کی سب ان کی بنیاد کیا ہے؟ خواہشات نفسانی پر اس کی بنیاد ہے۔ اس لیے لوگ ان قوانین سے تھکتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ پھر وہی اپنی نفسانی خواہشات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور پھر بھی ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، پھر بھی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا، یعنی خدا اتنا بھی سادہ نہیں ہے نا کہ ہمیں اس نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ جاؤ
جیسے تمہارا دل چاہے زندگی گزارو، تمہارے لیے میں نے کوئی دستور نہیں بنایا، تمہارے لیے میں نے کوئی قانون نہیں بنایا، تمہارے لیے میں نے کوئی امام نہیں بنایا، تمہارے لیے کوئی نبی نہیں بنایا۔ یعنی خدا اتنا مجبور ہے کہ کہے کہ یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے جی، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے اختیار میں ہے۔ جب آپ نے نفسانی خواہشات سے ہاتھ اٹھایا، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی سعادت بھری ہو جائے گی۔ یہ باتیں میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا سروے کریں اپنی زندگیوں میں، آپ کو نظر آئے گا، اپنے وجود میں ہی دیکھیں کہ جب آپ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس کے مقابلے میں آئیں گے، آپ کو زندگی کی شیرینی نظر آئے گی، لطف نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ واقعاً یہاں مزہ ہے، یہاں لطف ہے کہ میں الہی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اس طرح کا معاشرہ، جب میں جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ وہ معاشرہ جو ظہور کا معاشرہ ہے، جو الہی معاشرہ ہے، جو عادلانہ معاشرہ ہے، وہ معاشرہ ہدایت کے تابع ہوگا، نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوگا، الہی قوانین اور ضوابط اس پر اجرا ہوں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا دل کیا چاہتا ہے، میرے دل کی کیا اہمیت ہے خدا کے آگے، بلکہ پوچھا جائے گا خدا کیا چاہتا ہے۔ اس طرح کا معاشرہ ہوگا۔ خود کو چھوڑیں، اپنے معاملات کو چھوڑیں، بلکہ پوری دنیا میں میرے خیال سے اس وقت بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ جی دین کو چھوڑو، مجھے کیا، خدا کیا کہتا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے۔ یعنی اکثر ہم اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ چھوڑو دین کو، چھوڑو ان باتوں کو، بس دیکھو دل کیا چاہتا ہے، جو میرے من میں آتا ہے وہ کروں گا۔ لیکن ایک منتظر کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے حکم کا منتظر ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا خدا کیا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے نقطہ نظر کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ امر خدا کیا ہے، میں اس کو قبول کروں گا۔ اسی گفتگو کو میں انشاءاللہ یہاں پر روکتا ہوں، آگے انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ موضوع کہیں اور نکل جاتا ہے، انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں تو سمٹ جائے گا۔ کل انشاءاللہ اس مزید کو کھولیں گے، کیونکہ عشق کی بات چلی ہے اور خواہشات نفسانی کی بات چلی ہے، تو انشاءاللہ اس کو آگے کھولیں گے اور مزید بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور سنبھال سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ گفتگو بہت لمبی ہو گئی، توجہ نہیں ہو پائی مجھے، انشاءاللہ اگلی گفتگو کو اپنے ٹائم کے اندر ہی کور کریں گے اور بات کو لے کے چلیں گے۔